زمانے میں جو ہمت نہ ہارے کا چوتھا حصہ لے کے آئی ہوں، اور یقیناً آپ کو پسند آ رہے ہوں گے یہ سارے پارٹس۔ تو 8ویں کلاس کے سالانہ امتحانات کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی تھی۔ بچیاں پوری توجہ سے امتحان کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ساری غیر نصابی سرگرمیاں ختم ہو گئی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ نمبرز کے دن رات محنت کی جا رہی تھی۔ یمنا شوکت نے کیسٹ ریکارڈ کروانے کا کام شروع سال میں ہی مکمل کروا لیا تھا۔ اب صرف وہ ریوائز کر رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ کورس بھی مکمل کر چکی تھی۔ جتنا مرضی طالب علم پڑھ لیں، آخر تک مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ چاہے ادب میں ہو یا کسی بھی شعبے میں، اگر آپ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو آگے بڑھنے کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ علم کی تو ویسے بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ولی اللہ بھی اپنے علم اور نالج سے مطمئن نہیں ہوتے۔ علم تو اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ لاکھوں سال بھی جی لیں اور پڑھتے رہیں تو علم کا آپ 1% بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مکمل علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہمارا علم ناقص اور ادھورا ہے، یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ علم کی وجہ سے مغرور ہوتے ہیں وہ نادان اور ناسمجھ ہیں۔ دوسروں کو کم علمی کے طعنے دینا اور انہیں نالائق اور کنزین کہنا سخت گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کسی بھی انسان میں انڈیگریڈ کرنے والی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اس احساس کمتری سے نجات حاصل نہیں کر پاتا اور زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اصل نیکی تو یہی ہے کہ کمزور اور لاچار کی مدد کی جائے۔ لائق کو لائق بنانا آسان ہے، مگر نالائق اور کنزین کو لائق بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اصل کام ہی یہ ہے کہ جو پڑھائی میں سب سے پیچھے ہے اسے سب سے آگے لانا۔ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ گرے ہوئے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا جائے، یہی انسانیت ہے، یہی پڑھائی ہے، ورنہ تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ امتحان شروع ہونے والا تھا۔ تینوں یمنا نے بورڈ کا وظیفے کا امتحان دینا تھا، حالانکہ تینوں نے اپنے فارم میں ہی مینشن کر دیا تھا کہ وہ نابینا ہیں، انہیں ہیلپ رائٹر کی ضرورت ہے، مگر بورڈ والے اینڈ تک نہیں بتا رہے تھے کہ ہیلپر ملے گا کہ نہیں۔ تینوں ہی بہت پریشان تھی۔ تینوں کے مما پاپا مکمل کوشش میں تھے کہ ہیلپر مل جائے۔ 2 دن پہلے تک بھی ہیلپر کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ امتحان سے صرف چند گھنٹے پہلے بتایا گیا کہ ہیلپر مل گئے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے ان کے چہروں سے ہی پریشانی جھلک رہی تھی۔ باقی نارمل لڑکیاں مطمئن تھیں، انہیں ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ حال میں سب بیٹھ چکی تھی۔ پیپر سے پہلے سب دعائیں مانگ رہی تھیں۔ عربی کی جو بھی دعائیں زبانی یاد تھیں سب ہی پڑھ رہی تھیں۔ اللہ کے ناموں کا ورد اور درود شریف، کلمے اور آیت الکرسی چاروں کل پیپر ملنے سے تک ساری ہی اسٹوڈنٹ دل ہی دل میں پڑھ رہی تھیں، یا اللہ آسان پیپر آئے، جو زیادہ اچھی طرح یاد ہے وہی آئے۔ پیپر ہاتھ میں آتے ہی سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تینوں یمنا کو جیسے ہی پیپر ملا، ہیلپر رائٹر نے پڑھ کر سنایا، تینوں ہی خوش ہو گئی، مطمئن بھی۔ سارا پیپر انہیں آتا تھا۔ ہیلپر رائٹر سوال پڑھتا تھا اور یہ تینوں سوال کا جواب بول کر لکھواتی تھیں۔ اس طرح پہلا پیپر مکمل ہوا تو ان کے چہروں پر بھی رونق آ گئی۔ ہال سے باہر نکلی تو تینوں کی مما ہال سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ دوستوں کی مدد سے وہاں تک پہنچ گئیں۔ یمنا شوکت کی مما بےتابی سے آگے بڑھی، یمنا کے گلے لگ گئی، اسے پیار کیا، پیپر کا پوچھا کہ کیسا ہوا۔ تینوں کی مما آپس میں باہر بیٹھی گپیں لگاتی رہی تھیں۔ اب ان کی پوری توجہ اپنی بیٹیوں کی طرف تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ باہر کھڑی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھی اور اگلے اچھے دن کی امید کے ساتھ گھر کی طرف گامزن ہوں گی۔ یہ تھا زمانے میں جو ہمت نہ ہارے ناول کا چوتھا حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹس ضرور دیجیے گا اور لائکس بھی کیجیے گا۔
اللہ حافظ. آپ کی مہر نسیم.